جانیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مصر پارس نزد کے قلعے گراتے جائیں گے، اور توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، اور یہی آرزو ہے کہ تعلیم قرآن ہو جائے کہ ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ مائک پر حضرت علامہ مولانا محمد احمد صاحب قبلہ نعرے تکبیر، اور بولنے سے بولیے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، اور امام اہل سنت جشن غوث الورا، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ کوئی نبی نہیں میرے سرکار کی طرح، یعنی جناب احمد مختار کی طرح۔ مائک پر مولانا محمد احمد اور درود پاک کرتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئی تو رحمت پروردگار، سبحان اللہ، اپنے ہو گئی تو رحمت پروردگار۔ حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، رب قدیر قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین مذہب اسلام، اللہ کو جو مذہب پسند ہے وہ مذہب اسلام ہے، سب سے اعلیٰ مذہب۔ تھوڑی دیر آپ لوگ بیٹھ جائیں بس۔ جو میرے رب کو پسند مذہب ہے وہ مذہب اسلام ہے، میرے رب کو سب سے اعلیٰ مذہب مذہب اسلام لگتا ہے، سب سے بلند و بالا میرے رب کے نزدیک اگر کوئی مذہب مذہب اسلام ہے۔ لہذا آؤ آقا علیہ السلام کی حدیث پاک سماعت کر لیں، بس تھوڑی دیر ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں الظلم ظلمات، ظلم قیامت کے دن تاریکیوں کا سبب ہوگا۔ پھر آقا دوسری حدیث پاک ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث پاک، اتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، فقال ان المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بالصلاه والصيام والزكاه وياتي قد شتم هذا وكذب هذا واكل مال هذا وشفق دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته قبل ان يقضي عليه بكذا من خطاياه فتريحت عليه ثم تريح في النار۔ یہ حدیث پاک میں نے پڑھا، آپ لوگوں نے کچھ نہیں سمجھا، لیکن سننے میں ثواب ملتا ہے، اس لیے میں نے عربی پڑھا ہے۔ اب اس کا ترجمہ سنیں۔ آقا علیہ السلام جلوہ فروز تھے، صحابہ کی جماعت لگی ہوئی تھی، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ تم جانتے ہو کہ ہمیں مفلس کون سا شخص ہے، ہماری امت میں دراصل مفلس کون شخص ہے؟ لوگوں نے عرض کیا تھا، صحابہ نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ ہمیں مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس نہ مال ہو، نہ پیسے ہو، نہ روپے ہو، نہ جائیداد ہو، نہ ہر چیز سے کمزور ہو، مفلس وہ شخص ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا تھا، میرے صحابہ سنو، ہماری امت میں دراصل مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن نماز لے کر کے آئے، روزے لے کر کے آئے، حج لے کر کے آئے، زکوٰۃ لے کر کے آئے، صدقات و خیرات لے کر کے آئے، لیکن دنیا میں اس نے کسی کو مارا ہو، کسی کو ستایا ہو، کسی پر ظلم کیا ہو، کسی کا خون بہایا ہو، تو ان حالات میں قیامت کے دن جب میدان محشر قائم ہوگی تو ان سارے مظلوموں کو، جن لوگوں کو اس نے دنیا میں ستایا تھا، ان سب کو کٹور کر کے اس کے سامنے اکٹھا کر دیا جائے گا، لا کر کے پیش کر دیا جائے گا۔ پھر اس کے جو حج کے ارکان ہوں گے، جو فائدے ہوں گے، جو نیکیاں ہوں گی، نماز کی جو نیکیاں ہوں گی، زکوٰۃ کی جو نیکیاں ہوں گی، صدقات و خیرات کی جو نیکیاں ہوں گی، ان مظلوموں میں جنہیں اس نے دنیا میں ستایا تھا، ان سب میں اس کی نیکیوں کو تقسیم کر دی جائے گی، یعنی بانٹ دی جائے گی۔ پھر اس کے بعد بھی اگر ان کے حقوق
ان کے حق اس شخص پر باقی رہ جائیں گے تو ان کے گناہوں کو اٹھا کر کے اس شخص پر لاد دیا جائے گا اور یہاں تک اسے اٹھا کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی کہ میں تیز کہہ گیا؟ سمجھ میں آئی بات؟ یہاں تک کہ اٹھا کر کے اس شخص کو جہنم میں پھینک دیا جائے، پھینک دیا جائے گا۔ اگر آپ لوگ تھوڑی دیر اور ٹائم دیتے تھے، پہلے ٹائم دیا ہوتے تو آج میں کئی حدیث بات سنا کر کے آپ کو جاتا۔ حضرت وہب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک ظالم بادشاہ کے دربار میں ایک بوڑھی ماں کی کٹیا تھی جو بہت کمزور تھی، جنگل جایا کرتی تھی، جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر کے بازار جاتی، بیچتی، پھر اس کے بعد میں وہاں سے آٹا دال چاول لے کر کے آتی، پھر گھر پہ پکاتی، تب اس کے کھانے کا انتظام ہوا کرتا تھا۔ ایک دن بوڑھی ماں جنگل جاتی ہے، لکڑیاں کاٹتی ہے، ادھر ظالم بادشاہ اپنے محل سے نکلا، اس نے بوڑھی ماں کی کٹیے کو جب دیکھا تو لوگوں سے پوچھا، سپاہیوں سے پوچھا کہ لوگوں یہ بتاؤ یہ کٹیا کس کی ہے؟ تو لوگوں نے جواب دیا کہ یہ ایک مجبور بوڑھی ماں کی کٹیا ہے، مظلوم بوڑھی ماں کی کٹیا ہے جو بہت پریشان رہتی ہے، جاتی ہے جنگل کمزوری کی حالت میں، پھر لکڑیاں کاٹ کر کے بازار بیچتی ہے، پھر آتی ہے، تب اس کے کھانے کا انتظام ہوتا ہے۔ بادشاہ کو رحم نہ آیا، اس نے کہا یہ بادشاہوں کے محل کے سامنے یہ کٹیا اچھی نہیں لگتی، لہذا اسے فوراً مسمار کر دیا جائے، گرا دیا جائے، منہدم کر دیا جائے، یعنی اسے ختم کر دیا جائے، نام و نشان مٹا دیا جائے۔ لوگوں نے اس کے حکم کے مطابق بوڑھی ماں کی کٹیے کو ختم کر دیا، مسمار کر دیا۔ تب جب بوڑھی ماں جنگل سے بازار گئی لکڑیاں لے کر کے بیچا، اس کے بعد میں کھانے کا انتظام کر کے آئی گھر پہ کہ جاؤں پکاؤں کھاؤں۔ جب گھر پہ پہنچی تو اپنی کٹیا کو منہدم دیکھا کہ اس کی کٹیا کا نام و نشان نہ تھا۔ بوڑھی ماں نے لوگوں سے پوچھا، اے خدا کے بندو یہ تو بتاؤ کسے میری کٹیا پر رحم نہ آیا جس نے میری کٹیا کو گرا دیا؟ تو بوڑھی ماں جب اس طرح گریا وزاری کرنے لگی درد بھرے انداز میں، تو لوگوں نے کہا اے بوڑھی ماں یہ کسی اور نے نہیں گروایا ہے، اس ظالم بادشاہ نے جو اس محل میں رہتا ہے اس کے حکم کے مطابق اس کے سپاہیوں نے گرایا ہے۔ ہم لوگوں نے کہا تھا لیکن نہ مانا، بولا کہ یہ بادشاہوں کے محل کے سامنے اچھی نہیں لگتی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ بوڑھی ماں آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتی ہے اور عرض کرتی ہے، اے میرے معبود حقیقی، اے میرے پروردگار عالم، اے میرے خالق کائنات، تو تو کائنات کا پالنہار ہے مولا، تو تو علیم بذات الصدور ہے مولا، تو تو ہر چیز کا پالنے والا ہے مولا، ہر چیز کا جاننے والا ہے مولا، ہر چیز کا سننے والا ہے مولا، ہر چیز کا دیکھنے والا ہے مولا۔ میں تو انسان ہوں، میں تو پیٹ پیچھے کی خبریں نہ رکھتی ہوں، لیکن مولا تجھ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں مولا، تو تو دیکھ رہا تھا مولا۔ میں اپنے پیٹ کا انتظام کرنے گئی تھی مولا، میں چلی گئی تھی لیکن تو تو دیکھ رہا تھا۔ اتنا کہنا تھا کہ رب باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جبریل کہاں ہو؟ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں، میرے مولا میں حکم کے مطابق سدرہ پر حاضر ہوں۔ رب قدیر نے فرمایا، جاؤ فوراً اس محل کو جس نے اس بوڑھی ماں کی کٹیے کو گرایا ہے اس کے رہنے والوں پر اور گرانے والوں پر الٹ اس بادشاہ پر اور اس کے گرانے والوں پر پلٹ۔ حضرت جبریل پہنچتے ہیں فوراً اس محل کو اس کے رہنے والوں پر الٹ دیتے ہیں۔ بادشاہ اور جن جن لوگوں نے گرایا تھا ان سب پر پلٹ دیتے ہیں، سب ختم ہو گئے۔ ظلم کسی کے ساتھ مت کر۔ میرے نبی نے فرمایا کہ 3 لوگوں کی دعائیں کبھی رد نہیں کی جاتی۔ کہیں تو بتا دو، میرے آقا نے فرمایا 3 لوگوں کی دعائیں کبھی رد نہیں کی جاتی۔ نمبر 1 مظلوم، یعنی اگر کسی نے کسی کو بے وجہ ستایا ہو، اس نے اسے کچھ نہ کہا اور اس نے ستایا ہو، تکلیف کیا ہو اسے، تو وہ ہاتھ اٹھا کر کے رب قدیر کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ اے میرے مولا کوئی نہ میرا یارو مددگار نہیں ہے مولا، تو دیکھ رہا ہے مولا میری مدد فرما دے، اسے نشو نابود کر دے۔ فوراً اس کی دعا قبول کر لی جاتی ہے اور اسے ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 2 مسافر، راستہ چلنے والے، جائز دوڑنے والے، راستہ چل رہا ہو، کہیں کوئی کٹھن وقت آ جائے
मुसीबत आ जाए अचानक में उस पर और वो दुआ कर देने लगे, ऐ अल्लाह मुझे इस मुसीबत से आसानी दे, मौला मुझे इस मुसीबत से नजात दे। मेरा रब उसकी दुआएं फौरन कबूल कर लेता है और उसे उस मुसीबत से नजात देता है। नंबर 3, वालिदैन के साथ उसने सलूक करने वाली की दुआएं कभी रद्द नहीं होती। वालिदैन यानी माँ बाप के साथ जो अच्छा सलूक करती है, जो औलाद अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करती है, उनकी दुआएं कभी रद्द नहीं होती। बात आई है तो एक बात हमारे नौजवानों पर और हमारी माँ बहनों पर समाप्त करने, एक हदीस पाक और कुछ नहीं, मैं हदीस सुनाऊंगा, मैं मफहूम हदीस का इस्तेमाल करने